السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز کو کھلائیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين۔ حميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین، صاحب قرآن، پیغمبر آخر الزمان، ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ کی مہربانی اور فضل و کرم کے ساتھ زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان مبارک کی اس بابرکت رات میں ہم جامع مسجد مبارک اہل حدیث پتوکی میں جمع ہیں۔ ہدف اور مقصد یہ ہے اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند پاکیزہ باتیں
اس جذبے کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ بیان کی جائیں اور سن لی جائیں، تاکہ ان پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا شبہ بحیثیت ایک مسلمان ہم پابند ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہم زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر دن میں، زندگی کی ہر رات میں، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی غلامی کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میں اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں خاموشی سے کام کریں۔ یار میں آپ سے کہہ رہا ہوں خاموش ہو جائے، آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں، خاموش ہو جائے۔ ایمان والوں، اللہ کے سچے غلام بن جاؤ اور اس طرح غلامی میں زندگی بسر کرو کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ جب تمہیں موت آئے تو اللہ کی غلامی میں آئے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت، بندگی اور غلامی کو جاری و ساری رکھ۔ کب تک؟ حتیٰ یأتیک الیقین، حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو بلا شبہ بحیثیت مسلمان ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جس وقت، جس دن سے، جس رات سے گزر رہے ہیں، بحیثیت مسلمان میری اور آپ کی اس رات کی مناسبت سے ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آج میں انشاءاللہ ان میں سے اختصار کے ساتھ، وقت بہت کم پیچھے ہے، میں نے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد سہیوال بھی حاضر ہونا ہے، وہاں بھی ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، وہاں بھی انشاءاللہ حاضری لگوانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹائم میں برکت فرمائے۔ اب انشاءاللہ 30-40 منٹ میں اپنی باتوں کو سمیٹوں گا۔ اللہ کرے آپ جذبے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ ہمت ہے آپ میں؟ اطمینان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اور جہاں جہاں کوئی ساتھی ہے وہاں کھڑا تو کھڑا رہے، بیٹھا تو بیٹھ جائے۔ کوئی زیادہ لمبی تقریر نہیں ہے، خاموشی ضرور اختیار کریں، کوئی ساتھی مت بولے، کسی کو چپ کرانے کے لیے بھی آپ خود خاموش رہیں۔ توجہ فرمائیں، ادھر توجہ دیکھیں بھائی، اب محترم ادھر دیکھیں میری طرف، منہ این کرو میرے پاس۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اس رات کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں کیا پیغام دیا۔ فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ رمضان کے جب 10 آخری دن آ جائیں تو ان کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرو، اس لیے کہ شب قدر اللہ اس کے بارے میں خود فرما رہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ یہ عام رات نہیں ہے، یہ لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات ہے۔ اور برکت کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ ما حلت فی قلیل الا کثرا ولا فی کثیر الا نفعا۔ جب اللہ کی طرف سے خیر کسی چیز میں شامل ہو جاتی ہے تو وہ اگر چیز تھوڑی ہے، کم ہے، تو اللہ برکت کے ساتھ اس کو زیادہ کر دیتا ہے، اور اگر تعداد میں پہلے ہی زیادہ ہو تو اللہ اس تعداد کو نفع بخش بنا دیتا ہے، فائدہ مند بنا دیتا ہے۔ آپ اس رات کے بارے میں دیکھیں، اللہ ہو کے فرما رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 1000 مہینے کی عبادات، 1000 مہینے کے اعمال، 1000 مہینے کی نیکیاں، 1000 مہینوں کی حسنات، 1000 مہینے کی جد و جہد ایک طرف، اور اس ایک رات کے اعمال دوسری طرف، تو پھر بھی اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خیر، اللہ نے یہ نہیں فرمایا مساوی اور برابر، خیر، اس سے بہتر، اس سے اعلیٰ۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس لیے امت کو تعلیم دی، اس کو تلاش کرو، اور یہ بھی رہنمائی فرما دی کہ تاک راتوں میں، اور اپنا حال یہ تھا، اللہ میں نبی پاک کی شان پہ قربان جاؤں،
ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب یہ 10 دن شروع ہو جاتے، 10 راتیں آخری آ جاتی، شد معذرا وَأَيْكَذَ أَهْلَا وَأَحْيَا لَيْلًا، نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بندگی کے لیے اور زیادہ کمر بستہ ہو جاتے، جن کا حال یہ تھا کہ کانا یذکر اللہ علی کل حین۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین ہماری اماں جان فرماتی رضی اللہ عنہا، میرے آقا اللہ کا ذکر ہر لمحے کیا کرتے تھے، اس کے باوجود ان آخری راتوں کے لیے، آخری عشرے کے لیے آپ کا اسوہ حسنہ ماں جی بیان فرماتی شد معذرا، آپ کمر بستہ ہو جاتے، وَأَيْكَذَ أَهْلَا، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رہنے کا حکم دے دیتے، کوئی نہیں سوئے گا، سب بیدار رہو گے، اور بیدار رہ کے کیا کرو گے؟ وَأَحْيَا لَيْلًا، اپنی اس رات کو زندہ کرو گے، اپنی اس رات کو مل کے بولیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے وہ دن زندہ ہیں جن میں ہم نے اللہ کا ذکر کیا، وہ راتیں زندہ ہیں جن راتوں میں ہم نے اللہ کو یاد کیا۔ دوسرا معنی تم خود سمجھ گئے، ہماری زندگی کا جو دن اللہ کے ذکر سے خالی، ہماری زندگی کی جو راتیں اللہ کے ذکر سے خالی، وہ زندہ نہیں ہیں، وہ ہماری نحوست کی وجہ سے مردہ ہو گئی، ہم نے انہیں مردہ بنا دیا۔ نبی پاک کا اسوہ حسنہ گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، گھر والوں کو بھی مل کے بولیں کہ اللہ نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے ہمیں خبر دی، ہمیں مطلع فرمایا، ہمیں پابند بنایا، ہمیں تعلیم دی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، جس طرح اپنی جانوں کو جہنم سے بچانا تمہارے اوپر فرض ہے، اسی طرح جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو بچانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ فکر کرو اپنی اولاد کی، فکر کرو اپنے عزیز و اقارب، اپنے گھر والوں کی فکر کرو، کل ایسا نہ ہو کہ تم میں سے ایک جنت میں چلا جائے، دوسرا جہنم میں چلا جائے، کہیں ایسی بدبختی نہ ہو والدین جنت میں ہیں، اولاد جہنم میں ہے، اولاد جنت میں چلی گئی، والدین جہنم کو چلے گئے۔ اللہ ہمیں ایسا بدقسمت نہ بنانا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ کتاب اللہ میں اسماعیل علیہ السلام جیسی ہستی کی باتیں تو پڑھ کر دیکھو، وہ اللہ کو اتنے پسند کیوں تھے کہ وہ فکر کرتے تھے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے گھر والوں کو نمازی بنانے کی محنت کرتے تھے، انہیں سخی بنانے کی جد و جہد اور جستجو فرماتے تھے، یہ بخیل نہ رہیں، یہ سخی بن جائے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کو اسوہ حسنہ، اللہ اکبر، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو ان راتوں میں سونے، مل کے بولے، سونے نہیں دیتے تھے، بیدار رہنے کا حکم دیتے تھے۔ حالانکہ میرے محبوب پیغمبر رحمت فرمانے والے، شفقت فرمانے والے، سوئے بچے کو اٹھانا، بیدار کرنا، جگانا، اللہ اکبر، بعض اوقات پیار کے ہم منافی سمجھتے ہیں، اور نبی پاک تو سب سے زیادہ پیار کرنے والے، سب سے زیادہ محبت فرمانے والے۔ اللہ خود قرآن میں گواہی دے رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ بھائی فاروق صاحب کے بیٹے نے، بھائی ناصر صاحب کے بیٹے نے قرآن سنا کے ماشاءاللہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دیا۔ اللہ ان نوجوانوں کی عمر برکت فرمائے۔ تو دوسری رہی سے کسر ہے نکل گئی، پروفیسر حافظ حبیب اللہ بخاری صاحب میرے چھوٹے بھائی، وہ اللہ پاک نے تھوڑے کو لے آیا تو ہون تو میرا خیال میری لوڑ بھی کوئی نہیں گی نا جی، کیوں جناب؟ لو جی، اللہ تم سلامت رکھے، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، تا دیر آپ کی محبت اسی طرح اللہ جاری و ساری رکھے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے۔ ہم سال کے بعد آپ کے انشاءاللہ آپ کی زیارت کیا کریں، آپ کی دیدار کیا کریں، ملاقات کیا کریں۔ اللہ میرے جو بھائی محبت کرتے ہیں، بھائی عبدالرزاق صاحب کی، عبداللہ صاحب، یہ پوری ٹیم، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ جو میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں، سچی بات میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان کا کس طرح شکریہ ادا کروں۔ مجھے ابھی بھائی عبدالرزاق صاحب بتا رہے تھے، بھائی اشفاق صاحب بتا رہے تھے کہ وہ افطاری سے پہلے کی آ کے یہاں پہ بیٹھی۔ اللہ یہ تیری بندیاں، تیرے قرآن کی دیوانہ، اللہ ان کی اس دیوانگی کو قبول فرما، ان کی اس محبت کو قبول فرما۔ حال بھرے ہوئے ہیں، بازار بھرا ہوا ہے، گلیاں بھری ہوئی، اللہ یہ تیرے قرآن کے دیوانے، اللہ ان سب کو کرونا سے بچا لے، اللہ ان سب کو وبائی امراض سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے ملک کو اس نجات عطا فرما، اللہ پوری انسانی برادری پہ ترس فرما کہ ہم اس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً إِلَّا رَحْمَةً إِلَّا رَحْمَةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے تو آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری امت کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ، سب مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم،
ان سب سے بے حد رافت شفقت رحمت کرنے والے. اور امت تو امت ہم بات کر رہے ہیں وَأَيْكَذَا أَهْلَا سیدہ فاطمہ جو آپ کی بیٹی جن کے بارے میں آقا نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی. فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرے دل کا جس دل کے بارے میں رب فرماتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ على قلبك لتكون من المنذرين. اور قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ رب نے قرآن نازل فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ جس سینے کو اللہ فرماتے میں نے شرح صدر کی منزل پہ پہنچایا. آپ اس قلب اطہر کے بارے میں فرما رہے میری بیٹی فاطمہ اس کا ٹکڑا ہے. مگر اتنی جس سے محبت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی پاک علیہ السلام کے لیے ملاقات کے لیے بابا کی زیارت کے لیے آپ کے پاس تشریف لاتی اللہ کی قسم یہ حدیث پاک کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں قام الیہا میرے آقا ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور چند قدم چل کر ان کی طرف پہنچ جاتے ہیں. وقبلہا آقا ان کا ماتھا چوم لیتے ان کا سر چوم لیتے. وآخذہا بیدہا ان کے ہاتھ سے پکڑ لیتے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ اور لا کر اپنی مسند پر بٹھا دیتے. اتنی شفقت اتنا پیار. مگر ادھر کیا ہے جب یہ راتیں آتی تھی فاطمہ کو بھی سونے نہیں دیتے تھے. میری بیٹی فاطمہ تم نے جاگنا ہے. ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جیسی کو بیوی سیدہ ام المومنین حفصہ جیسی ماں ہماری ان ماں جیسا سیدہ میمونہ سیدہ جویریہ سیدہ ام سلمہ امہات المومنین ازواج مطہرات اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں چشم فلک نے اس روح زمین پر نہ ایسی بیویاں دیکھی نہ محمد مصطفیٰ جیسا شوہر دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور نہ ان کا جو آپس میں پیار تھا ایسا پیار دیکھا نہ ایسا پیار دیکھا. ماں جی عائشہ صدیقہ کے پاس نبی پاک آئے جب رب نے قرآن نازل فرمایا نا یا ایھا النبی قل لازواجک. قرآن سننے کو جی چاہ رہا ہے کیوں؟ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما.
اپنی بیویوں سے فرما دیں میرے حبیب پاک کہ دو چیزوں میں سے ایک آج انتخاب کر لو، دنیا چاہیے تو میں تمہاری جھولیاں بھر دیتا ہوں، لیکن دنیا لینے کے بعد پھر تم کشانہ نبوت میں نہیں رہ سکتی، یا پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو رکھ لو اور آخرت کے محلات ان کا انتظار کر لو۔ نبی پاک علیہ السلام سب سے پہلے ہماری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور فرمایا عائشہ لا تستعجلی حتی تستعمری ابویک، میں جو بات تمہیں اللہ کی سنانے لگا ہوں اس کو سننے کے بعد جلدی میں جواب نہ دینا، پہلے جا کر اپنے بابا اور اماں سے صحیح طور پر پختہ مشورہ کرنا پھر مجھے جواب دینا۔ جب نبی پاک نے یہ دونوں آیات پڑھ کر سنائی، میری ماں عائشہ جیسی بیوی چشمے فلک نے دیکھی، فوراً عرض کرتی اللہ کے رسول میں آپ کے بارے میں جا کر اپنے بابا اور اپنی اماں سے پوچھوں گی، مجھے دنیا نہیں چاہیے، دنیا کا مال نہیں چاہیے، مجھے چاہیے تو اللہ کا رسول چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پھر ساری امہات المومنین ازواج مطہرات کے پاس نبی پاک تشریف لے گئے اور سب کو اللہ نے یہی توفیق عطا فرمائی، سب نے وہی جواب دیا جو میری ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ نے جواب دیا تھا۔ بیویاں بھی ایسی اور خامد کیسا؟ آقا علیہ السلام فرماتے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین اخلاق والا بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، جس کا اخلاق اپنی مل کے بولیں ڈر دے پہ کہ اسی طرح سے جناب مارشل لاء لائی ہوتی ہے۔ اللہ کے بندوں گھر میں اپنا مزاج اچھا کر لو، زبان میٹھی کر لو، اللہ بہت نعمتیں عطا کرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آمنہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یعطی علی الرفق مالا یعطی علی غیرہ، نرمی کرنے والا شوہر، نرمی کرنے والا باپ، اللہ اس کے گھر میں جو رحمتیں نازل کرتا ہے سختی کرنے والے کے گھر میں نازل نہیں کرتا۔ نرمی اختیار کیا کرو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے کہ جڑا بعد اب بیلیاں نال کڑائی کھا رہا تھے، چرگے کھا رہے تھے، گھر جا کے جناب بندہ مزاج بگڑ جائے۔ نہیں، دوستوں کے ساتھ بھی اچھا اخلاق رکھو، یہ نہیں اس کا معنی ہوتا آر یا پار افراط و تفرید، نہیں، ہر جگہ پہ مسلمان کا اخلاق بلند ہی ہونا چاہیے، حتیٰ کہ مخالف بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی کیسا ہونا چاہیے؟ کوئی زیادتی کر لے تو پھر بھی کیسا؟ اچھا ہی ہونا چاہیے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، غصے کو پی جانے والے، غصے کو اسی غصے میں پینا عیب سمجھنے، کمزوری سمجھنے کہ میری شان میں فرق پڑ جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا، قسم اٹھا کر، غصے کو پی جانے والے، دوسروں کی غلطیاں معاف کر دینے والے، ان کے بارے میں نبی پاک نے قسم اٹھا کے فرمایا ثلاثن اقسم علیہن ما نقص مال عبد من صدقہ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ میرے موضوع سے متعلق جو بات آقا فرماتے ہیں، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں جو کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا کر، اور گھر میں جا کر حسن سلوک ہمارا ڈبل ہونا چاہیے، زبان زیادہ میٹھی ہونی چاہیے۔ یہ نبی پاک کی منشا ہے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے۔ آپ اس لیے فرما رہے خیرکم
تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے خیرکم لأہلہ، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق والا ہے۔ اور آگے جو فرمایا وہ ذرا سنیے، فرمایا وَأَنَا اور میں محمد مصطفیٰ، انا میں عبداللہ کا چاند، انا میں آمنہ کا لال، انا میں سیدہ فاطمہ کا بابا جان، انا میں حسنین کریمین کا نانا جان، انا میں سید الانبیاء، سید الاولین سید الاخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین، انا خیرکم لأہلی، میں تم سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ دنیا میں میرے جیسے اخلاق والا شوہر چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ یہ میں نہیں بیان کر رہا، یہ آمنہ کے لال بیان کر رہے ہیں، جن کی بات کے بارے میں اللہ قسم اٹھا کر فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ مجھے نجم کی قسم ہے، تمہارے صاحب تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی خواہشات سے باتیں نہیں کرتے، وہ میری وحی سے باتیں کرتے۔ وحی سے فرمایا دنیا میں سب سے اچھے اخلاق والا شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ، اس کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے شیخ فاروق صاحب، کیا نام ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ ذرا محبت سے کہہ دے صلی اللہ۔ میں نے آپ کو سبق دیا تھا ایک، صلی اللہ علیہ۔ پروفیسر صاحب بھی اسی کالج سے پڑھ کر آئے، یونیورسٹی کے اسی حصے سے جہاں میں نے پڑھا تھا۔ اس میں ہم نے سبل السلام بالاستیاب پڑھی، علامہ سنانی، امام سنانی رحمۃ اللہ کی یہ کتاب ہے حدیث پاک، اس میں نے پورا چیپٹر لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پورا درود نہیں ہے، پورا درود مختصر پڑھنا تو یہ پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آمنہ کے لال سے بڑھ کر اچھے اخلاق والا شوہر کوئی نہیں۔ لیکن جب یہ راتیں آتی تھی تو آپ کے اخلاق، آپ کی رحمت، آپ کی شفقت، آپ کی محبت کا یہ تقاضا ہوتا تھا کہ گھر والوں کو آپ سونے نہیں دیتے تھے، ان کو بیدار رکھتے تھے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ آگے پیچھے بچے سوئے رہے تو یہ باپ کی شفقت ہوتی ہے، اس کو نہیں اٹھاتا کہ میں کر آتا ہوں یہ کام میں نپٹا لیتا ہوں۔ لیکن باپ اگر سچی دینداری والا، ایمانداری والا ہے تو اس کا فرض کیا ہے؟ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 واضربوہم علیہا وہم ابناء 10۔ اگر تمہارا بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچے، اس کی انگلی پکڑو، اس کو مسجد میں لے کے جاؤ، اس کو نمازی بنانے کی فکر کرو۔ اور 10 سال کی عمر کو پہنچ کر وہی بچہ سستی کرے تو پھر اس کو چاکلیٹ نہیں کھلانی، پھر اس کو 2-4 تھپڑ بھی مار سکتے ہیں، لیکن نیل نہیں پانے۔ یہ ایسی مار نہیں کہ انسان محسوس ہو یہ بڑا ظالم ہے۔ مقصود کیا؟ سختی سے، یعنی وہ سختی نرمی ہے، وہ سختی محبت ہے۔ اس وقت بچے کو ساتھ مسجد میں سختی سے لے کے جانا، یہ اس کے ساتھ اصل محبت ہے۔ ان تاک راتوں میں گھر والوں کو جگانا، یہ ان کے ساتھ محبت ہے، یہ ان کے ساتھ مل کے بولے محبت ہے۔ اب جاگنا ہے، اور جاگنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ چغلی کرنی ہے، غیبت کرنی، ٹی وی پہ وقت ضائع کرنا، سوشل میڈیا کو دیکھنا نہیں۔ احیا لیلا، اس رات کو ہم نے زندہ کرنا ہے، اس رات کو ہم نے مل کے بولیں یہ اسباق پڑھا رہا ہوں، سبق یاد کرو۔ اب یہ زندہ کیسے ہوگی؟ نبی پاک علیہ السلام نے اس سوال کا جواب دیا جو میرے اور آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، یہ کیسے زندہ ہوگی رات؟ آپ فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔
اس رات میں نفل پڑھو. کیا پڑھو؟ نفل پڑھو. نفل پڑھنے کی برکت سے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور نفل کیسے پڑھے جاتے ہیں؟ بندہ آ کے کھڑا ہو گیا ہاتھ باندھ کر اللہ کو. اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے, دو مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں, زیادہ مل کر جماعت کی شکل میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور کیا وہ پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. پہلا ہی جملہ پڑھا نا, الحمدللہ رب العالمین, عرش تک تار ہل جاتی ہے. میرا رب ذوالجلال فرشتوں سے فرماتا, دیکھو دیکھو فرشتوں, حمدنی عبدی, اور میرا بندہ میری حمد کے ترانے گا رہا ہے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. میرا رب فرمایا, من ذکرنی فی نفسی ذکرتو فی نفسی ومن ذکرنی فی ملئن ذکرتو فی ملئن خیر منہ. جو مجھے یاد کرتا ہے اپنے دل میں, میں اس کو عرش پہ یاد کرتا ہوں اپنے دل میں. جو مجھے یاد کرتا ہے برملا مبارک مسجد کا مجمع, فرمایا جو وہاں مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں اس سے بھی اعلیٰ مجمع میں. اللہ کا مجمع, فرشتوں کا مجمع. اللہ فرشتوں سے فرماتا, دیکھو میرے فرشتوں, میرا بندہ میری حمد کے ترانے گا رہا ہے. اگے سناواں کہ ادھار کرم. میرے آقا فرماتے الرحمن الرحیم. جب بندہ یہ پڑھتا ہے نا, رحمان رحیم رحمان رحیم میرا اللہ, تو میرا اللہ فرماتا فرشتوں, اور دیکھو دیکھو اسنا علی عبدی, میرا بندہ میری ثنا پڑھ رہا ہے. میرا بندہ میری ثنا پڑھ رہا ہے. بندہ آگے بڑھتا ہے, کہتا ہے مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم الدین. میرا اللہ تو وہ اللہ جو قیامت کے دن کا بھی مالک ہے. دنیا تو دنیا, قیامت کا, حشر کا, روز جزا, حشر کا دن, قیامت کا دن, بدلے کا دن. مالک یوم الدین, میرا اللہ اس دن کا بھی مالک. اللہ اکبر. ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. والامر یومئذ للہ. کہتا ہے مالک یوم الدین, میرا رب قیامت کے دن کا بھی مالک. میرا رب فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں,
مجدنی عبدی، مجدنی عبدی، اور میرے بندے نے تو میری کبریائی کو بیان کر دیا، میرے بڑے ہونے کا اعلان کر دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ اور آگے بڑھ گیا۔ یہ رات کو ہم زندہ کر رہے ہیں، کیسی زندہ ہوتی ہے یہ رات؟ بندہ یہاں سے پڑھ رہا ہے، رب وہاں سے فرما رہا ہے۔ کیسا کنیکشن! ابھی بخاری نے پڑھا نا آپ کے سامنے، الحمدللہ رب العالمین۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں نے مبارک مسجد میں پڑھا، میرے رب نے عرش عظیم پہ یہ فرمایا، اور میں نے قسم اس لیے اٹھائی کہ یہ میرا ایمان ہے کہ میرے آقا نے فرمایا، اس لیے سچ ہے، آپ نے درست فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آگے بندے نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو آیت پڑھی نا فرشتوں، یہ آدھی میری ہے، آدھی میرے بندے کی ہے۔ ان ایسی دو میں حصے دار ہے۔ ایاک نعبد یہ میرا حصہ، و ایاک نستعین یہ میرے بندے کا حصہ۔ سبحان اللہ۔ اور رب کہاں پہ اٹھا کے تمہیں کھڑا کر رہا ہے، کس بلندی پہ لے کے جا رہا ہے، اپنا حصے دار تمہیں بنا رہا ہے۔ میرے حصے دار، آدھا میرے بندے کا، آدھا میرا۔ اور بندہ آگے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ میں اس راستے پہ چلا دے جو انعام پانے والوں کا راستہ، ہم بھی انعام پانے والے بن جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے خاص میرے بندے کا حصہ۔ اور آگے جو فرمایا سنو گے نا تو تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آگے فرمایا وَلِعَبْدِي مَا سَعَلَ، ہائے ہائے وَلِعَبْدِي مَا سَعَلَ، اور میرے بندے نے جو مانگا ہم نے وہ سب کچھ ہی عطا کر دیا۔ انا عند ظن عبدی بی ان ظن بی خیرا فلہ وان ظن بی شرا فلہ۔ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا یقین بنا لیتا ہے ہم اسی طرح کو اس کے ساتھ معاملہ کر دیتے۔ اگر خیر کا ظن لے کے آیا تو ہم اس کا دامن بھر دیتے، اس کا دامن بھر دیتے ہیں۔ ہم نے اس رات کو زندہ کرنا ہے سب سے پہلے نوافل کے ساتھ، اور نوافل میں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی اور آگے کیا پڑھا؟ بسم اللہ پڑھ کر کسی نے یہاں سے پڑھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور کسی نے یہاں سے پڑھا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اور کسی نے یہاں سے پڑھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط
بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سارا قرآن جہاں سے دل کھول پڑھے اللہ اکبر. کیا یہ قرآن مٹھاس سے بھرا ہوا، حلاوت سے لبریز، اپنی اپنی پسند. اللہ اکبر. اور کوئی یہاں سے بس کریے کہ اور پڑھنا قرآن، کوئی یہاں سے پڑھتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. کسی کو وقف والے جو کھڑے وقف والے ہیں نا وہ حصے پسند ہے قرآن کے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الاسماء الحسنى. جب یہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے تو تلاوت قرآن سے اللہ کی قسم جہاں اندھیرے ہوتے ہیں وہاں پہ نور آ جاتا ہے، جہاں پہ شرک ہوتا ہے وہاں پہ عقیدہ توحید چھا جاتا ہے، جہاں پہ اجاڑ ویران ہوتا ہے وہاں پر اللہ گلستان بنا دیتا ہے، جہاں پر ضلالت گمراہی ہوتی ہے وہاں پہ اللہ ہدایت لائے آتا ہے، انقلاب آتا ہے، انقلاب. اللہ اکبر. تو قرآن پڑھنے سے اور قرآن سننے سے میرے بھائیوں توجہ سے سننا، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری راتیں یہ منور ہو جاتی ہیں، یہ روشن ہو جاتی ہیں، یہ روحانیت سے بھر جاتی ہیں. اور اللہ کا قرآن اللہ کا نور ہے، اللہ کا قرآن اللہ کا. مل کے بولیں، ذرا زور سے بولیں. اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور 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 على نور. قرآن سراپا نور ہے، قرآن سراپا. کبھی پڑھ کے تو دیکھو، کبھی توجہ سے سن کے تو دیکھے. اور پڑھنے سے تو ہے ہی ہے ایمان تازہ ہوتا،
اللہ کی قسم قرآن تو سن کر بھی مسلمان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ میرے اللہ فرماتے ہیں جب ان کو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے زادتہم ایمانا تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں تازگی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں اور آسمان سے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل يوم سلام هي حتى مطلع الفجر۔ میرا ایمان اللہ کی قسم قرآن کہہ رہا ہے اس وقت مبارک مسجد میں اور آپ بھی موجود نہیں ہیں، اس وقت بے شمار اللہ کے فرشتے بھی موجود ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی تلاوت کی خوشبو آسمان سے فرشتوں کو کھینچ کر لا کر اس مسجد میں جمع کر دیتے ہیں۔ سورہ یونس دی آیت سناتا کہ ادھار کر لو، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ وہ میں سنائی نا یقین جانو اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ ایک کھاتا کھلا رہنا چاہیے نا جی، اللہ تو توجہ فرمائے۔ اللہ پاک سورہ یونس میں جزاک اللہ سورہ یونس میں اللہ کیا فرماتے ہیں، توجہ فرمائے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ۔ یہ رات زندہ کیوں نہ ہو جس رات میں قرآن پڑھا جائے، جس میں قرآن سنا جائے اور فرشتے بھی آ جائیں سننے کے لیے۔ اور اگلی بات سنو وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اگر اندہ میں ترجمہ اختصار نہ سنایا نا تے پتو کی والے ہو اللہ دی قسم کھا کے نا تسی تے میں ساری انجی سمجھاں گے کہ اسی ایمان دیے بلندیوں تے پرواز کرنے پہ۔ سنو اندہ معنی کیے میں اللہ فرماندے نے وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قرآن۔ تھوڑے دن پہلے پی ٹی وی والا ایک میں پروانچ بلایا، اتنے جا کے پتہ لگا 1.5 گھنٹے کا مسلسل لائیو پروگرام ہے، یہ ہوتا ہے پنجابی دے وچ اج دا مہمان۔
وہ میرے نال ہے مولوی صاحب سی، انہوں نے کہا میں زندگی کبھی پنجابی پروگرام کیتا ہی نہیں، تو میری تو زبان ہی نہیں چلنی. میں کہا پڑھو بسم اللہ. 1.5 گھنٹہ الحمدللہ پنجابی بیان کیتا سی. پھر اپنے بزرگاں میں سارے شعر بھی سنا چھڑے بھائی فروغ، خطیب پاکستان مولانا محمد صاحب شہو پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالستار محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سارے مولانا عبدالستار صاحب کرام محمدی، میں سارے شعر سنا ہے. انہاں 3 دن بعد پھر میرے فون کیتا سان ایک اور پروگرام دے جو. میں کہا تمہیں ایڈی پنجابی میری چنگی لگی. پھر میں کر کے پرسوں ترسوں پروگرام. تو میں عرض کر رہا ہوں توجہ فرمائیں، یہ راتاں ساڑیاں زندہ کیوں نہ ہوں کہ جس کو سننے کے لیے قرآن، جس کو زندہ کریں قرآن پڑھا جائے. اور قرآن سننے کے لیے فرشتے تو آئی تھے. سورہ یونس میرے اللہ فرماتے ہیں وما تتلو منہ من قرآن، اور جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے الا کنا علیکم شہودا، اس کو سننے کے لیے میں اللہ خود بھی حاضر ہو جاتا ہوں. میرا اللہ کیسے حاضر ہوتا ہے میرے اللہ کو پتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن میرے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا میرے بندے جو قرآن پڑھنے والے اور سننے والے انک بآیوننا، وہ میری آنکھوں میں ہوتے ہیں، وہ میری نظروں میں ہوتے ہیں، وہ میری نگاہوں میں ہوتے ہیں. میں رب ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں سن رہا ہوتا ہوں. اور جتنے میرا رب ہو وہاں پہ نور نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا، زندگی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا، رحمت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا، برکتیں نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. انشاءاللہ ہم نے اس کو زندہ کرنا نوافل کے ساتھ. میری ماں جی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتی آقا آپ نے ہمیں جاگنے کا فرما دیا، ہم نے وضو کر لیا، مصلی پہ بیٹھ گئی. اب فرمائیے اگر میں شب قدر کو پالوں، رب میری قسمت میں اس کو لے آئے، تو پھر مجھے اس موقع پر جو قبولیت کی گھڑی ہوگی مجھے رب سے کیا مانگنا چاہیے. تو میرے نبی پاک نے جو فرمایا آج دل کی تختی پر لکھ کر لے جاؤ. نبی پاک نے اپنی زوجہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں سے فرمایا قولی عائشہ اگر تمہیں رب یہ عظمت عطا کر دے کہ تو شب قدر کو پالے تو یہ پڑھنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یاد کرو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کر دینے والا اور معافی کو پسند کرنے والا، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے. اگلی بات کہنا کہ رہن دیں. اور دوستوں کی غلطیاں، رشتہ داروں کی غلطیاں، عزیز و اقارب کی غلطیاں، بہن بھائیوں کی غلطیاں، شاگردوں کی غلطیاں، چھوٹوں کی غلطیاں، بڑوں کی غلطیاں، اپنے ملازموں کی غلطیاں جو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. اس معافی کا تعلق سیدھا اللہ کے ساتھ. ادھر تم نے معاف کیا، ادھر تمہیں رب نے معاف کر دیا. من لا یرحم لا یرحم، جو یہاں رحم نہیں کھاتا رب وہاں رحم نہیں کھاتا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوتا ہے عرش بری پر. شب قدر کا پیغام اس کو زندہ کیسے کیا جائے؟ آج اپنے اپنے سینے میں جان کر دیکھو، جس عزیز و کارم میں سے جس نے کوئی غلطی کی اللہ کے لیے اسے معاف کر دو. اپنے سینے اسے صاف کر لو. آپ انہیں معاف کریں گے اللہ آپ کو معاف کر دے گا. آپ کی زندگی میں کئی الجھنیں اللہ اس کو رفع فرما دے گا. تو اللہ سے یہ مانگو اللہ معاف کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معافی کے لیے دعا جو ہمیں سکھائی رب اغفر وتب علیہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے. وتب علیہ کے مطلب پتہ کیا ہے؟ اپنی رحمت کے جو دروازے بند کیے تھے اس کو میرے لیے کھول دے. جس کو معافی مل جاتی ہے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. جس کو معافی مل جاتی ہے مل کے بولیں بندہ کچھ نہ اور رب سے مانگے کہ یا اللہ بس معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. اتنا ہی کہتا رہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں معافی مانگنے والا مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا پسند آتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا سونا لگتا ہے کہ
کہ میں اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں، بن مانگے اس کی ساری مرادیں بھی پوری کر دیتا ہوں۔ یہ رب نے قرآن میں فرمایا، کہاں فرمایا؟ سنا تھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لا ترجون لله وقارا۔ اللہ فرماتے گناہ بھی معاف اور تمہاری جولیاں مال سے نہیں اموال سے بھر دوں گا، صرف بیٹیاں نہیں وہ بنین بیٹے بھی عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تمہاری کھیتیاں باغات انہیں سرسبز و شاداب بنا دوں گا، تمہاری ندی نالے دریا چشمے ڈیم پانیوں سے بھر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو تیسری گل سنائی نا تو تسی لوڈ پوٹ ہو کے رہ جانا۔ اس رات کو زندہ کرنے کے لیے اگر ہم زیادہ نفل نہ پڑھ سکیں، زیادہ نفل، اب میں 3 گھنٹے مسلسل 4 سے 7 بجے تک ٹی وی پہ رہا، وہاں سے دوڑ لگائی، آپ کے پاس آیا، ابھی دوڑ لگاؤں گا صحیح وال جاؤں گا۔ اب میں نے نفل کب پڑھنے؟ 2 نفل سے زیادہ 4 سے میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں نے تیسرا فارمولہ استعمال کرنا جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا میں جب دعائیں کرتا ہوں نا تو اپنی دعا کے وقت کے 4 حصے کر لیتا ہوں، 3 حصے دعائیں مانگتا ہوں، 4تھا حصہ آپ پہ دروشی بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ میرا عمل کیسا ہے؟ میرے آقا فرماتے بھی بہت اچھا، ان زدت فہو خیر لک، اگر تو زیادہ اپنی دعا میں دروشی کو شامل کر لیتا تو تیری دعاؤں کی قبولیت کے لیے زیادہ اچھا ہوتا۔ اس نے پھر نصف فرمایا ما شئتا ان زدت فہو خیر لک، مرضی تیری اپنی، زیادہ پڑھتے زیادہ اچھا ہوتا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی، ابی ابن کعب جیسا دیوانہ عرض کرتا ہے اجعل لک صلاتی کلھا یا رسول اللہ، آقا بس آج کے بعد نہ میں نے دعا مانگنی ہے، نہ میں نے معافی مانگنی ہے، نہ استغفار کرنا ہے، نہ میں نے رزق مانگنا ہے، نہ کوئی اور اللہ سے بات کرنی ہے، جب بھی ٹائم ملا صرف اور صرف آپ پہ درود شریف ہی پڑھنا ہے، بس میں نے اور کچھ نہیں کرنا۔ ہم تو دعائیں مانگتے، مانگنی چاہیے۔ یہ جو رات نہیں، یہ دعائیں مانگنے کی رات ہے، یہ رات اللہ خود فرما رہے ہیں۔ آدھی رات سے پہلے پتہ کیا ہو رہا تھا؟ آدھی رات سے پہلے ہم کہہ رہے تھے یا ربی، رب جواب میں 3 بار فرما رہا تھا لبیک یا بدی، لبیک یا بدی، لبیک یا بدی۔ 1:15 ہو گیا ہے تو ہون انداز بدل گیا ہے، ہون انداز بدل گیا ہے۔ اس وقت پتہ کیا ہو رہا ہے؟ ادھر سے آواز آنا شروع ہو گئی، میرا رب آوازیں دے رہا ہے، میرا رب ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ جو جاگت ہے وہ پاوت ہے۔ مولانا عبدالستار محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تفسیر ستاری میں اس دور کی اردو جو گجرات میں بولی جاتی تھی اس کے مطابق لکھتے ہیں جو جاگت ہے وہ پاوت ہے، جو سووت ہے وہ کھووت ہے۔ جو جاگتا رہا اس نے رب سے کچھ پا لیا، جو سو گیا اس نے کھو دیا۔ آدھی رات کے بعد رب خود
دروازے دے رہا ہے. حل من مسترزق فارزق له، حل من مستغفر فاغفر له، حل من سائل فاعطی له. وہ کوئی ہے میرا بندہ مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں؟ کوئی ہے رزق مانگنے والا، وہ مانگے میں اس کو رزق عطا کر دوں؟ کوئی ہے اور سوال اور مطالبہ کرنے والا، میں اس کا پورا کر دوں؟ توجہ سے سنو، جائز دعا مانگو گے اللہ ضرور پوری کرے گا. حرام دعا نہ مانگنا، صلہ رحمی کے خلاف دعا نہ مانگنا، کسی کے خلاف دعا رب سے نہ مانگنا، بلکہ جو غیب اپنا بھائی ہے نا، غیر حاضر، اس کے لیے دعا مانگنا. اس کی غیر موجودگی میں آسمان سے فرشتے آ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں آمین وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ. تیری دعا پہ آمین بھی کہہ رہے ہیں، اور تیرے حق میں جو تو دعا اس کے لیے کر رہا ہے وہی دعا ہم فرشتے تیرے حق میں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. دعا اللہ خود فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي. ماہر نفسیات نے سچ کہا ہے، 40-45 منٹوں کے بعد لوگوں کا سٹیمنا سننے کا ختم ہو جاتا ہے. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. رب نے فرمایا ان راتوں کو زندہ کرو دعاؤں کے ساتھ. الدعا سلاح المومن و عماد الدین و نور السماوات والارض. اور زمین کے اندھیروں کو دور کرنے والا عمل جو نور بن کے آیا اس کا نام دعا ہے. لیکن ابی ابن کعب دیوانہ کیا کہتا ہے، آقا بس آج کے بعد نہ میں نے معافی مانگنی ہے، نہ میں نے دعا مانگنی ہے، نہ میں نے معافی مانگنی ہے، اور نہ میں نے دعا مانگنی ہے. اور میں نے کیا کرنا ہے؟ بس میں نے درود شریف ہی پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ اور اتنی گل تو یاد رکھ لو گے نا. میں بہت موٹے لمبے مسئلے نہیں دستا، ایک موٹا مسئلہ دس چلے. ابی ابن کعب کہتے ہیں میں بس درود شریف ہی پڑھوں گا. ادھر سے رحمت للعالمین نے پھر جو گارنٹی دی ہے نا، وہ گارنٹی پلے باندھ لو. میرے آقا کی گارنٹی، میرے رسول اللہ کی ضمانت. میرے آقا نے فرمایا بھائی پھر تو بھی سن لے، اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک. درود شریف پڑھنے کی برکت سے بن مانگے اللہ تیری ساری مرادیں پوری کر دے گا، اور بغیر معافی مانگے اللہ تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا. آؤ یارو، میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم یہ تو کر سکتے ہیں اس رات میں کثرت سے درود شریف پڑھیں. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں مختصر درود شریف بھی سکھائے، ان میں سے کوئی پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سارے درود شریف پڑھو کثرت کے ساتھ اس رات میں. اور یہ بھی سنو، یہ نبی پاک کا ہمارے اوپر حق بھی ہے. یہ شب قدر اللہ نے نہ آدم علیہ السلام کی امت کو دی، نہ نوح علیہ السلام کی امت کو دی، نہ ابراہیم علیہ السلام کی امت کو دی، نہ موسیٰ کلیم اللہ کی امت کو دی، نہ اللہ نے عیسیٰ روح اللہ کی امت کو دی. نوح علیہ السلام کے امتی ہزار سال کی ان کی زندگیاں ہوتی تھی، ہزار سال نیکیاں کرتے. اور ہماری امت کی کتنی عمر ہے؟ اوسطاً 60. ہاں جی، 100 سال
کسی کی ہوتی ہے؟ اللہ اللہ میں تیری شان پہ قربان جاؤں. لیکن اس امت کو رب نے کیا تحفہ دیا؟ نبی پاک کی برکت سے شب قدر عطا کر دی. ایک رات میں 2 نفل پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، دعا مانگ لیں، معافی مانگ لیں، تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں. اللہ فرماتے میں اس کی اس رات کی عبادت کو اٹھا کر 83 سال 4 مہینوں سے اعلیٰ بنا دیتا ہوں. اور جن دی زندگی 10 12 13 14 تاک راتاں آ گئی، یعنی کم از کم وہ تو نوح علیہ السلام دی امت نو کٹ گیا. عمل قلیلا واجر کثیرا. اس امت کا یہ اعزاز ہے، عمل تھوڑا کرتی ہے اللہ اجر بہت زیادہ عطا کر دیتا ہے. اللہ بہت زیادہ اجر عطا کر دیتا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین آپ کی سلامت کو اسی طرح سلامت رکھے اور اسی طرح یہ سلسلے جاری و ساری رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. جی قرآن میں بڑا سناتا ہے، ان ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے تو میں اصل جو تھے پہنچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. حضرات بہت سارے احباب ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس دعا میں خاص دعا کی جائے. پہلے تو بیماروں کے لیے میرے بہت پیارے دینی بھائی، آپ سب کے بھائی میاں عبدالرزاق صاحب، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین انہیں لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے بھائی جو ان سے بڑے ہیں جناب محترم میاں اسحاق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے. ہمارے بزرگ حاجی شیخ محمد اکرم صاحب اور حضرت حکیم محمد عبداللہ صاحب، اللہ ان بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے. ہمارے عزیز زکریا ظفر صاحب گزشتہ دنوں حادثے کا شکار ہوئے، علیل ہیں، زخمی ہیں، اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے.